نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لکھ دیا اللہ نے کہ لازماً میں غالب آؤں گا، میں اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ رب العزت بہت قوت والا زوراور ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، نہیں تو پائے گا لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر محبت کریں اس سے جو مخالفت کرتا ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو نہیں پائے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ محبت کرتے ہوں کس سے؟ جو مخالفت کرتا ہو اللہ اس کے رسول کی، اور اگرچہ ہوتے ہوں وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی بندھو یا ان کے کنب قبیلے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ لوگ ہیں لکھ دیا ہے اس نے، اللہ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان اور تائید کر دی ہے ان کی مدد کر دی بذریعہ ایک روح کے اس کی طرف سے، ایک بات، ایک فیض ہے اللہ کی طرف سے ایمان یقین کا۔ وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ داخل کر دے گا ان کو باغات میں جاری ہیں ان کی تہ میں سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، وہ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کا حزب، اللہ کی پارٹی وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہوں باپ دادا تمہارے اور بیٹے تمہارے اور بھائی بندو تمہارے اور بیویاں تمہاری اور کنبے تمہارے اور مال واموالون اقترفتموها، جن کو تم جمع کیا ہے، تمہیں کمایا ہے، اور تجارت جو کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے ان کی نکاسی کا، ان کے نقصان کا، ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو تم، ان کے تجارت کی جاری رہنے کا، اور مساکن اور مسکن تمہارے گھر، تردونا جو تمہیں پسند ہو، اگر یہ سارے زیادہ محبوب ہیں تم سے تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ لے آئے اس کا امر، اس کا فیصلہ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگرچہ یہ دوسری جو آیت ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اس کے راستے میں جہاد سے محبت، اور باقی تمام جو ہے عزیز اقربا کی محبت، اس کے بعد جو ہے مال کی محبت، اس کے بعد جو ہے اپنے کام کاروبار کی، اور پھر مکانوں کی جو ہے جس میں رہتے ہیں مساکن کی، زمین جائیداد کی محبت، یہ زیادہ محبوب ہیں۔ اس کو ایک طرف رکھ کے اللہ، اس کے رسول، اس کے راستے میں جہاد کی محبت کو رکھا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، وہ پہلے جو میں نے آیت پڑھی وہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ایمان والے جو ہیں زندگی کے تقاضوں میں آتے ہیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کی محبتیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس میں بڑا پیارا سا واقعہ جو ہے اس آیت کے ذیل میں جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ بے شک وہ اللہ نے تو لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے، اللہ قوت والا عزیز ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، وہ ان سے محبت نہیں کرتے جو کہ پھر اللہ سے مخالفت میں ہوں، چاہے وہ جو ہیں پھر وہ جو ہیں ان کے باپ دادا ہوں، ان کے بھائی بندو ہوں، ان کے کنبے قبیلے ہوں۔
تو یہ اس کے بارے میں واقعات ملتے ہیں سورہ یہ جو ہے مجادلہ کی آیت کے ذیل میں کہ حضرت عبداللہ، حضرت مصعب بن عمیر، اور پھر ابو عبیدہ، اور پھر جو ہے حضرت عمر، اور جو ہے آپ کے ابو بکر، تو تمام لوگ جو تھے اس کے اندر جو ہے ان کے سامنے ان کے خنب قبیلے کے لوگ سامنے آ چکے تھے، بلکہ جو ہے وہ تو ابو عبیدہ تو گردن کاٹ کے لے کر آ رہے ہیں تو باپ کی، اور جو ہے عمیر جو ان کے بھائی کو قتل کر کے آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے عبد الرحمن اس وقت اس طرف سے آ گئے تھے اہل کفر کی طرف سے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک بار جب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے کفر میں کمزور تھے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. تو اسلام کا تقاضا اور اسلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے اس درجے میں اہم ہوا کرتے تھے. صحابی جو تھے جن کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، یا وہ اس سے راضی ہو گئے تبھی انہوں نے اللہ رب العزت کی مرضی کے لیے، اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے اس درجے کے تقاضے پورے کیے. ایک بار اللہ کی مرضی پہ راضی ہونا ہم سیکھ جائیں تو پھر معاملہ بنتا ہے. پھر اللہ رب العزت کے حکموں پہ راضی ہونا سیکھ جائیں تو پھر اللہ واقعی ہم سے راضی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو غرض یہ کہ دونوں مواقع جو میں نے اس لیے بیان کی کہ دین کے تقاضے جو ہیں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمارے سامنے اس درجے کے تقاضے پیش نہیں آتے کہ ہمارے باپ، ہماری بھائی، ہمارے جو بیٹے، ہمارے عزیز اقربا جو ہیں ہماری جو ہے نیزوں کی تلواروں کی جو ہے زد میں آ گئے ہوں. لیکن جو سب سے سابقین جو تھے لوگ، سابقون السابقون اولئک المقربون جو لوگ تھے سلف صالحین، ان کے یہ واقعات ہیں، ان کے بارے میں یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو کہی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تو غالب آ ہی جائیں گے، لیکن تمہارے ایمان اور تمہارے یقین اور تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلقات معلوم آتے ہیں. جیسے وہاں کہا کہ تمہاری محبتیں اپنے کنبے قبیلوں سے، اپنے کام کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنے بلڈنگوں سے، یا اللہ اس کے رسول ہے اس کے راستے میں جہاد سے. یہ ہمارا امتحان ہے. یہ دنیا ہمارے لیے دارالعمل اور ہمارے لیے ابلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے زمین پر، اور ہمارے سامنے تمام تقاضے ہیں. میں دو تین باتیں بارہ عرض کر رہا ہوں کہ امت کے لوگ جو ہیں کئی چیزوں کو لے کے بڑے متفکر ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں کیا کریں. تو میں ایک بنیادی بات بتاؤں کہ ہمارے دین میں ہر صورت حل کے لیے ہمارے لیے دین کا طریقہ بالکل جیسے کہنا چاہیے پرسکرائبڈ، ہمارے پاس ہر مرض کی دوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید وہاں وہ شفاء و رحمت للمومنین، جس میں شفاء اور رحمت اللہ نے عطا کیا. لیکن یہ بنیادی چیزیں جو ہمارے ذہن میں پیبست ہو جائیں، اللہ کرے کہ پھر سے پڑھ لیجئے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور آخرت پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت میں. ان کی محبتیں الحب للہ والبغض للہ، محبت اور جیسے کہتے ہیں بغض کی جیسے کہتے ہیں بنیادیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی سے محبت کی نسبت سے جو ہے محبت رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو اس کی نسبت سے اس سے بغض رکھا جائے گا. کوئی اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے دین سے تو اللہ کی نسبت سے، اللہ رب العزت کی وجہ سے کسی سے بغض رکھا جائے گا. تو یہاں پہ یہ باتیں بھی ہیں. جیسے ہم نفی کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عشق. ہماری پہلے اپنے جو تسمے جو بندھن بندھے ہوئے ہیں ہمارے اطراف میں، کہیں قبیلوں کے بنے ہیں، کہیں پر جو ہے علاقوں کے بنے ہیں، کہیں کہیں جو ہیں نیشنلزم کے بنے ہوئے ہیں. ابھی مجھے اچھے سے یاد آئی کہ ٹیگور نے اور تمہارے اس نے غالباً آئنسٹین نے، تمام لوگ بڑے ذہین لوگ ہوا کرتے تھے زمانے میں، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے ملک کی محبت میں ایسا گرفتار ہو جائے تو بولے کہ اس میں یہ بہت بڑا سردرد بننے والا ہے. یہ محبت یہ لڑائیاں کروا دے گی، غیر ضروری لڑائیاں. اسلام نے تو اللہ سے محبت و حق اور صحیح اور سچ کے راستے کے لیے جیسے کہنا چاہیے، اگر عصبیت کے نعرے پہ کوئی لبیک کہہ دیا کسی نہ کسی قبیلے کو تو ہمارے قبیلے والوں آ جاؤ اور اپن لڑتے ہیں تو اس پہ تو
جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ جس نے عصبیت کے نعرے پر جو لڑا وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کے نعرے پر جس نے لبیک کہا وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کے نعرے پر مرا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ مر گیا تو کیوں مرا، تو کیوں لڑا ایسے نعرے پر؟ تو حق، ہاں کوئی حق پر ہے تو وہی کوئی آپ کا سامان لے کے بھاگ رہا ہوگا، آپ لڑ لیں اس سے، کیونکہ آپ کا حق ہے اپنے سامان کی حفاظت میں، دفاع میں، تو بھی شہید ہوگا وہ، کیونکہ حق پر ہے۔ لیکن اگر حق پر نہیں ہے وہ، اور صرف محض عصبیت، نوٹ کیجیے ایسا نہیں کئی بار آپ کا ملک لڑتا ہے اور حق پر ہوتا ہے، کئی بار جائز ہوتا ہے اس کا معاملہ، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خالی محبتیں ہوتی ہیں چیزوں کی۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ہماری قلب قبیلے اور تمام چیزیں، چھیترواد اور ریجنلزم، علاقائیت، یہ تمام چیزوں سے جوجھ رہے ہیں آپ۔ اس کا مسئلہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنیادی طور پر اچھا وہی کہ پھر کس سے محبت کریں، کس چیز پہ جڑیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جڑیں، پیچھے کہا اللہ سے محبت، اس کے راستے میں، اس کے رسول سے محبت، اس کے راستے میں جہاد سے محبت۔ اس میں جہاد جو ہے وہ جہاد موقع، وہاں پہ قتال کا جو ہے جیسے کہتے ہیں پس منظر ہے، لیکن جہاد جو ہے قرآن میں ہر جگہ، قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان کے اندر دین کے لیے جدوجہد کی نسبت سے جو جڑتا ہے وہ واقعتاً ان سے محبت اس کو پہلے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے کن میں قبیلوں اور چیزوں اور اپنے کام کاروبار جیسے کہتے ہیں تجارت، ان سے محبت کرتا بیٹھے۔ بہرحال آخری میں بڑی خوبصورت بات کری اللہ پاک نے کہ وہ لوگ جو اللہ اس سے رسول سے جو ہے اگر تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر کہ وہ محبت کریں اس سے جو اللہ اس کے رسول مخالفت کرتے ہیں، چاہے باپ دادا ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں، چاہے کنبے ہوں، قبیلے ہوں، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ پھر مطلب اللہ سے محبت کے معاملے میں ان سے چاہے ان کے کوئی کتنی قریبی ہوں پھر ان سے محبت نہیں رکھ سکتا اللہ اس کے رسول کی مخالفت اگر وہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ انہی کی میں نے تعریف بیان کی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اور انہوں نے اپنے باپ کو اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نیزے میں لے لیا، تو انہوں نے اپنے ماموں جو ہے ان سے جو ہے حضرت عمر کا ملتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے۔ اور ایک طرف دیکھیے رحمی رشتوں سے بہت نبھانے کا اللہ حکم دیتا ہے، ان سے نبھانا، ان پہ خرچ کرنا، ان کو وقت دینا، ان سے محبت سے ملنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دوسری بات۔ اور ایک دوسری بات ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر کوئی حق بات کے راستے میں روڑا بن رہا ہے تمہارا تو پھر وہ تو طاغوت ہے، وہ تو طاغوت کا کام کر رہا ہے وہاں پر۔ تو بہرحال اس کے اندر بین رہنا ہے کس درجے میں۔ اب یہ تو جنگ کا تقاضا تھا، لیکن ہم لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے عزیز اقربا کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتے کہ صاحب وہ ناراض ہو گئے، اس لیے ہم ناجائز امور جو ہے بیجا اور غیر ضروری اور غیر اسلامی مثلاً جو ہے ہماری تقریبات اور ہمارے نشست و برخاست ایسے طریقوں کو ہم اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمارے اقربا عزیز ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ناراض کیا ہو جائیں، یہاں پہ تو جو ہے گردنوں پہ چھریاں چل گئی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کو افضل اعلیٰ جانا ہے۔ انہی کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ ہیں ان کو ایدہم بروح من، ایک خاص روح کہتے ہیں، روح ایک باطنی شے، اللہ کی طرف سے ایک یقینی ایمان کا جو ہے وہ کیف جو ہے ان کو ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کو پھر آخرت میں جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور باقی اس کو جو کچھ نعمت ہے اللہ دے گا۔ انہوں نے سب ہر محبت کو پیچھے رکھ کے اللہ کو آگے رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ بہرحال اللہ پاک کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہیں، جان لو الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں شامل کرے۔ اور میں نے اسی لیے اس کو اس بار منتخب کیا تھا کہ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے ہماری محبتیں، چاہتے ہیں، ہماری نفرتیں، اس کی بنیادیں ہم واضح رکھیں تاکہ ہم اگر راستہ صحیح پکڑنے کے بعد ہم ماحول کے دباؤ میں آ کر اپنی غلطیوں کو نہ کھینچنے لگے ایک دوسرے کے زور میں۔ یہ ہمارے واضح ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ رحمی تعلقات سے نبھانا، اللہ کے اہل وطن سے محبت کرنا سب الگ ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت، دین سے محبت، اس کے طریقے سے محبت، اس کی اچھائی کو اچھائی، اس کی برائی کو برائی سمجھا جائے، یہ زیادہ اہم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔